یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب تھے کہ اگر صحابہ کرام میں کسی کی سفارش منظور کرانا ہوتی تو حضرت اسامہ کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کراتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کی سفارش فرما دیں، آپ اس کی سفارش فرما دیں تاکہ آپ ہماری بات مان لیں، اور بطور سفارشی ہم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت اسامہ سے اللہ کے رسول کا اتنا پیار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ایک ایسی سفارش کے لیے پیش کیا گیا جو سفارش شرعی بنتی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک خاتون نے چوری کی، اور جب کوئی مرد عورت مسلمان چوری کرے تو اسلام کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم چوری پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ یاد رکھیں یہ ظلم نہیں ہے، ایک چور کے ہاتھ کٹیں گے 100 چور سدھر جائیں گے، ایک نشان عبرت بنے گا۔ ایک پر شرعی سزا نافذ ہو گئی نا، وہ پوری زندگی کے لیے دوسروں کے نمونہ بن جائے گا، چوریاں رک جائیں گی۔ اگر شرعی سزا کا نفاذ ہو جائے تو بہت کم جرائم ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا حکم تھا تو اس کے ہاتھ کٹنے کا اعلان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ وہ عورت کوئی برگر فیملی کی تھی، تھوڑی پیسے والے خاندان کی تھی، تو وہ حضرت اسامہ کو لے کر آ گئے کہ ہم چوری کا مال بھرنے کے لیے تو تیار ہیں، پھر ہاتھ کیوں کٹتے ہیں؟ حضرت اسامہ نے سفارش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتشفع یا اسامہ فی حدود اللہ، اسامہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کو بدل دوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دوں، آپ یہ سفارش کر رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس عورت کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اس عورت کے لیے فرمایا کہ یہ تو اسد کی بیٹی فاطمہ ہے، اس نے چوری کی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں ان پہ بھی یہی حکم لاگو فرماتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ارشاد ہے۔ تو یہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت اسد کی بات ہے، فاطمہ بنت محمد کا مسئلہ بھی ہوتا تو حکم یہی ہوتا۔ تو میرے دوستو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ محبت میں، پیار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو قربان نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ بات سبق دے رہی ہے کہ ہم کسی معاملے میں اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے نہ بنیں۔ میں اس سے لگی بات ایک عرض کرتا جاؤں، جب پردے کی بات آتی ہے نا کہ پردہ کیا جائے تو لوگ بیویوں کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی، آپ پردہ کریں یا نہ کریں۔ بیوی کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرانا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے والد کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کے لیے اس ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، یہ پوری کرائے گا، اس کو چاہیے وہاں پوری کرائے، یہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرائے، ورنہ اس سے پوچھا جائے گا جو تیرے محتاط تھے ان نے اللہ کے احکام پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ ہم اللہ کے حکم میں بھی مرضیاں چلانے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات میں بھی مرضی چلانے والے۔ ایک سودی کاروبار کرتا تھا بیٹا، وہ میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی میری امی آپ سے فون پہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی والدہ سے میں نے فون پہ بات کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ اس کو کہہ دیں 1-2 سال یہ کام کرتا رہے، اگر یہ نوکری چھوڑ دے گا تو ہمارے گھر کا گزر بسر کیسا ہوگا۔ میں نے کہا میری بہن ناراض نہ ہونا، اگر آپ کی بیٹی زنا کراتی پھرے اور اس کے بدلے میں پیسے لے تو میں آپ کی بیٹی کو کیا کہوں کہ 2 سال یہ کاروبار جاری رکھ؟ یہ کہوں؟ مفتی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہ جیسی سن رہی ہو ویسی بات کر رہا ہوں۔ ماں سے 70 مرتبہ زنا کے مترادف ایک سود کا لقمہ ہے۔ 70 مرتبہ زنا تمہیں قبول ہے کہ بیٹا سود کھاتا رہے، وہ ایک مرتبہ بیٹی کے زنا پہ تیری غیرت جاگ اٹھی، اللہ کے احکام میں ہمیں سفارش کرنے والی بن گئی ہو؟ تو پھر اس کا دماغ ٹھکانے لگا کہ اچھا سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، تو اتنے بڑے گناہ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا